حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی شخص رہا کرتا تھا، اور اس یہودی کے گھر سے گندا پانی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیام گاہ میں آپ کے کمرے میں گرا کرتا تھا۔ آپ ہر دن اس گندگی کو جو اس کے گھر سے آپ کے مکان میں گرتی تھی خاموشی کے ساتھ صاف کر دیا کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے اس یہودی پڑوسی سے اس بات کی کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ تیرے گھر کے اندر سے گندگی میرے گھر میں گرتی ہے، اس کا کچھ انتظام کر لیں۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، کبھی کوئی شکایت آپ نے نہیں کی۔ ایک دن وہی یہودی پڑوسی آپ کا کسی کام سے کسی غرض سے آپ کے گھر کے اندر آیا۔ اس نے آنے کے بعد جب اس گندگی کو دیکھا جو اس کے مکان کی چھت سے آپ کے کمرے میں گرا کرتی تھی، حضرت مالک بن دینار جس کو صاف کرتے تھے اور اس پڑوسی کے اوپر صبر کر لیا کرتے تھے، اس پڑوسی یہودی نے حضرت مالک بن دینار سے عرض کی، حضور آج تک آپ نے کبھی مجھ سے بتایا نہیں اس کے بارے میں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا دین، میرا اسلام مجھے پڑوسی کے ساتھ صبر سکھاتا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کے ساتھ پیش آنا یہ ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ اس پڑوسی یہودی نے جب آپ کا اخلاق کریمانہ بلند اخلاق دیکھا تو آپ کا گرویدہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ جس کا دین اتنا خوبصورت ہے وہ انسان سچا ہی ہوگا، اور پھر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ اخلاق سے غیروں کے بھی دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اسلام صرف باتوں سے نہیں بلکہ ہمارے اعمال سے پھیلتا ہے۔ غیر مسلم آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اسلام سے متاثر ہیں، لیکن وہ قرآن اور حدیث کو تو نہیں ہر آدمی پڑھ پاتا ہے۔ وہ چلتا پھرتا اسلام ہمارے آپ کی شکل و صورت میں دیکھ کر کے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بار وہ چاہے اپنوں کے ساتھ کوئی ڈھیل برت لی جائے، لیکن غیروں کے ساتھ ہمیشہ بلند اخلاق سے، اخلاق کریمانہ سے پیش آنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں جو اسلام سیکھنا ہے، اسلام کا اثر ان کے اوپر ہماری ذات، ہمارے عمل سے پڑتا ہے۔